السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع مساجد کے احکامات۔ مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کا کیا نقصان ہے؟ مسجد کی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بناتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرص، طمع، جھوٹ، مکر اور لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجدوں سے بہت محبت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب۔ مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو مسجد کا نماز کا کچھ حصہ نوافل سنتے اپنے گھر میں پڑھو، اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا۔ تحیۃ المسجد، مسجد کا تحفہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو۔ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا، جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور فرمایا، اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز اور لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز اور لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان دونوں کے کھانے میں کوئی نقصان بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور فائدہ نہیں۔ اگر کسی کو مرض کی بنا پر پیاز یا لہسن استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد آ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، معذور قرار دیا تھا۔ مسجد میں تھوکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے۔ مسجد میں سونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ مسجد میں خرید و فروخت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لَأَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَک، اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لٹائے، کیونکہ مسجد قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجد میں جانے کی فضیلت۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہو، جب تک کہ وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان کی فرضیت ساقط نہ ہوگی، خواہ ساری عمر باوضو ہو کر پانچیں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں۔ اس سے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم 25 درجے زیادہ ہے۔ لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ مسجد سے دل لگانے والے کے لیے عظیم خوشخبری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، محلوں میں مسجدیں بنواؤ، جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ مسجد کی خبرگیری کرنے والا مومن۔ مسلمان بہن بھائیوں، مسجدوں کی خبرگیری کیا کرو، انہیں صاف ستھرا رکھو، روشنی اور پانی کا انتظام کرو، مرمت کا خیال رکھو، اور سب سے بڑی اور اصل خبرگیری اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کر 5 وقت باجماعت نماز پڑھو۔ مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا اہتمام کرو، مسنون نماز پڑھانے والے ائمہ کا تقرر اور 5 وقت اذان دینے کے لیے تنخواہ نہ لینے والے مؤذن کا انتظام کرو۔ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ سیدنا ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین مسجد ہے، سب جگہ نماز جائز ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہ ہوا۔ مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز منع ہے تو نماز اور سجدے کے لیے مسجد سجدے کی جگہ بنانا بھی منع ہوئی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم فتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔
مسجد میں بلند آواز سے باتیں کرنا منع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔